سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ آپ کی چونکہ بہت ساری میں تقاریر سن چکا ہوں، اور آپ کا جو اس کے بارے میں جو آپ کا خیال ہے وہ میں اس سے واقف ہوں ایک طالب علم کے طور پر۔ ہمارے بہت سارے لوگ جو کہ اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور جو دنیا میں کچھ چلے گئے کچھ ہیں، ان کے خیال میں دین ایک نظام کے طور پر قائم کیے بغیر وہ منشا ہی پوری نہیں ہوتی جس منشا کے لیے دین یہاں آیا تھا۔ تو اور اس سلسلے میں جیسے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور جو آج کل کے دور میں بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو نظام کے طور پر ہی ایک ہونا چاہیے، اور یہ جرت کیسے ہو کسی کی کہ مسلمان کے ملک میں کوئی بھی ایک ایسی چیز ہو جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ اور یہ بات ویسے تو ایموشنلی بھی دل کو لگتی ہے اور بھلی لگتی ہے۔ میں تھوڑے سے مختصر وقت میں اپنی سمجھ کے لیے اس کی وہ چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ ایک دم چینج کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں ایک کیا شکل ہونی چاہیے ایک اسلامی افیکٹو اسلامی مملکت کی، تاکہ اس کی طرف پھر بڑھا جائے؟ سوال نہیں ہے محض، لیکن میں مختصر طور پر عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، میں نے پچھلے 50 سال میں مولانا سید اللہ مودودی زندہ تھے اس وقت سے لے کے آج تک، اور ڈاکٹر اسرار صاحب سے بھی بہت محبت کا تعلق رہا، وہ ہمارے بزرگ تھے، بار بار یہ پوچھا ہے کہ وہ نظام کیا ہے۔ آپ باور کریں، اس میں 3 لفظ بھی میں نے کبھی نہیں سنے، وہ ہے کیا؟ ابھی پچھلے دنوں بہت غلغلہ تھا ریاست مدینہ، تو میں نے اس کے علمبرداروں سے پوچھا کہ وہ ایک پریمیٹو قبائلی ریاست تھی، تو اب کیا پاکستان میں یہ ارادہ ہے؟ نہیں، رسول اللہ نے جو ریاست قائم کی اس میں خلفائے راشدین ذاتی کردار اور اخلاق کا بے نظیر نمونہ ہے، وہ مجسم اخلاق بن گئے۔ تو اگر تو کسی میں یہ ہمت ہے کہ وہ کہے کہ میں ابو بکر بننا چاہتا ہوں، تو بات میری سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ریاست مدینہ سے کیا مراد ہے؟ کوئی باقاعدہ فوج نہیں، کوئی عدلیہ کا نظام نہیں، کوئی نظم حکومت نہیں، کوئی انتخاب کا طریقہ نہیں، کوئی قاعدے ضابطے کے ساتھ معاملات کو چلانے کے اصول نہیں ہیں۔ میں تو اسلام کا طالب علم ہوں، تو ذرا میرے علم میں اضافہ فرما دیں، وہ کیا چیز ہے جس کو آپ ریاست مدینہ کہتے ہیں؟ تو مبہم باتیں، بے سوچی سمجھی باتیں اس باب میں کہی جاتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ نظام ہے کیا، بتانا چاہیے۔ اسلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، اس میں ایمان اور اخلاق کی تعلیم ہے، اور اس کے ساتھ شریعت ہے۔ شریعت کو آپ لا یا قانون سمجھ لیں، وہ شریعت میں 90% احکام شخصی ہیں، مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے روزہ رکھنا ہے، مجھے اعلیٰ اخلاق اپنانے ہیں، اور اس طرح تطہیر بدن کی چیزیں۔ اس میں کوئی یعنی گن کے میں بتا سکتا ہوں کہ 5 احکام ہیں جو اجتماعی زندگی کے بارے میں دیے گئے ہیں۔ یعنی اگر مسلمانوں کا کوئی نظم اجتماعی موجود ہو، کوئی ریاست ہو، تو 5 باتیں اس کو کہی گئی ہیں۔ وہ 5 باتیں آپ پہ لازم ہیں، ان کو آپ نے ہر حال میں اختیار کرنا ہے۔ ان کے لیے بھی صحیح لفظ اختیار کرنا ہے، عمل پیرا ہونا ہے، کہ ان کو ان 5 باتوں میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو آپ کو یہ حق دے رہی ہو کہ آپ دوسروں پر اسے ٹھوسیں۔ یعنی نافذ کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ نافذ کرنا تو ایک بے معنی لفظ ہے، یعنی شخصی معاملات میں آپ خدا اور بندے کے درمیان حائل نہیں ہو سکتے۔ اس میں آپ نصیحت کریں، آپ کو جمعہ کا ممبر دیا گیا ہے حکومت کو، اور وہ اسلام نے دیا ہے، وہ تو آپ کو ہمت نہیں ہے کہ آپ لے لیں مولویوں سے، تو آپ وہاں کھڑے ہوں، آپ نے جو نصیحت کرنی ہے کریں، لیکن شخصی معاملات میں آپ کسی شخص کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کر سکتے، اور نہ یہ باتیں کر سکتے ہیں کہ کسی کی ہمت کیوں ہو۔ یہ ہمت رسول اللہ کے زمانے میں ہوئی ہے لوگوں کو، اور آپ نے کبھی ایسا کوئی اقدام نہیں کیا۔ جو معاملات ریاست سے متعلق ہیں وہ بالکل طے ہیں، میں نے جیسے عرض کیا کہ میں انگلیوں پہ گن کے بتا سکتا ہوں آپ کو کہ یہ معاملات ہیں، ان کا شعور بھی نہیں، یعنی جو ہے ان کا شعور ہی نہیں۔ اور یہ شعور کی بات میں صرف آپ کے حکمرانوں کے لیے نہیں کر رہا، مذہبی جماعتوں کو بھی نہیں، بلکہ اس کے بالکل برخلاف کھڑے ہیں۔ ہمت ہے کسی میں کہ وہ علماء سے یہ کہے کہ یہ جتنے جمعے کے ممبر ہیں یہ حکمرانوں کے ساتھ اسلام میں خاص ہے۔ ہائی ٹریزن ہے اگر کوئی عالم اس پہ کھڑا ہو جائے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں کسی بڑے عالم کا نام بتائیے اس نے جمعہ کا خطبہ دیا ہوگا؟
ابو حنیفہ نے دیا، شافعی نے دیے، مالک نے دیے، غزالی نے دیے، قاضی نے۔ آپ کھڑے ہو کے ہمت ہے کہیں علماء سے، تو جو اسلام کا قانون ہے فی الواقع اجتماع سے متعلق، اس کو تو بیان کرنے کی بھی کسی میں ہمت نہیں ہے۔ تو یہ ایسی باتیں جو کہی جا رہی ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اپنے دین کو سمجھنا چاہیے۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ہم علم کے بحران میں بھی مبتلا ہیں اور اخلاق کے بحران میں بھی۔ وہ علم کا بحران یہی ہے، یعنی نہ اپنے مذہب سے واقف ہیں، نہ اس کی تعلیمات سے واقف ہیں، اور اس میں بس توہمات ہیں جن میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ 100 سال تک ہم نے عورتوں کو سعودی عرب میں اسلام کے نام پر ڈرائیونگ نہیں کرنے دی۔ اب نئی وحی آ گئی، کس نے اجازت دے دیا اور پہلے روکا کس نے ہوا تھا؟ تو احمقانہ باتیں۔ افغانستان میں ہم عورتوں کی تعلیم روک کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تعلیم جس کے بارے میں ہمارے پیغمبر نے جنگوں میں بھی فائدہ اٹھانے سے گریز نہیں کیا۔ جنگ بدر کے قیدیوں کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا تھا وہ کوئی دین پڑھانے کے لیے نہیں کیا گیا تھا، تعلیم کے لیے کیا گیا تھا، دنیاوی تعلیم۔ تو کیا کر رہے ہیں؟ تو اس وجہ سے یہ بس ایک ریٹرک ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ یہ بات کرتا رہتا ہے۔ اس میں اگر آپ ان لوگوں سے چند سوالات کرنا شروع کر دیں تو کچھ بھی نہیں کہنے کے لیے ہوتا۔ میں نام نہیں لیتا، بزرگ شخصیت سے یہ پوچھا، میں نے کہا کیا ہوتا ہے یہ جو نظام آپ قائم کرنا چاہتے ہیں؟ کہنے کہ دیکھیں وہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا یہ دنیا میں کس جگہ نہیں لکھا ہوا کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے، اور اکاؤنٹیبلٹی نظام ہے۔ یعنی اگر تو آپ مجھے بتائیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے یہ میکنزم بنایا ہے اسلام میں، ایک پروسیس ہے، ایک پروسیس ہے، تو پھر تو میں کہوں گا کہ واقعی نظام ہے۔ جی تو آپ مجھے ذرا بتا دیں، نظام نام کی کوئی چیز اسلام اس کے لیے آیا ہی نہیں۔ جی نظام ہمیں بنانے ہیں، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اس کی روشنی میں دنیا بنا بھی رہی ہے۔ تو اس وقت تو سارے مسلمان ممالک دنیا کے بنائے ہوئے نظام کی نقالی کر رہے ہیں۔ یعنی مغرب میں صرف سائنس، پیور سائنس کی ترقی نہیں ہوئی، سوشل سائنسز میں بھی بے پناہ کام ہوا ہے، خواہ ہم اعتراف کریں یا نہ کریں۔ سارے لوگ اسی کی پیروی کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کی عدالتیں کس اصول پر چل رہی ہیں؟ آپ کے ہاں آئین دستور کہاں سے اخذ کیے گئے ہیں؟ یعنی ان کا ماخذ جو ہے وہ کتاب اللہ ہے، وہ ساری دنیا نے بنائے ہیں، آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جیسے آپ نے اپنی طب میں فائدہ اٹھایا ہوگا۔ یعنی وہاں جو علم آپ کو تھا اور جس کے تحت آپ سرجری کرتے ہوں گے، وہ آپ نے آخر مغربی دنیا ہی سے حاصل کیا، یعنی اس کی ساری ڈیولپمنٹ، اس کا ارتقا وہیں ہوا ہے۔ تو یہ بالکل ہی بیوقوفی کی باتیں ہیں جو ہم کرتے رہتے ہیں، اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ خون جلاتا رہے آدمی اور اپنی بات کرتا رہے۔